نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم کہنے لگے جلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے فلما قلنا ہم نے کہا یا نار کونی اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن اور سلامتی والی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وارادوا به کیدا اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے بارے میں تدبیر کرنے کا فجعلناہم الاخسرین پس کر دیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا ونجیناہ اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو ولوطن اور لوط علیہ السلام کو الی الارض التی بارکنا فیہا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے للعالمین جہان والوں کے لیے ووہبنا لہ اسحاق اور ہم نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق ویعقوب اور یعقوب نافلہ انعام میں وکلن جعلنا صالحین اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نیک وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو ائمۃً پیشوا یہدون بامرنا رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق واوحینا الیہم اور ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات اچھے کام کرنے کی وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کی وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وکانوا لنا عابدین اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے 73 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے یعنی ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھو، کیونکہ دنیا کا قانون ہے، یعنی عام طور پہ یہ چلا آ رہا ہے کہ بڑے جو یعنی بادشاہ ہیں یہ چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں، بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو کھا جاتی ہیں، لہذا تم بھی یہی بات کرتے ہو کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو کہ یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، نفع اور نقصان تمہیں کیسے دے سکتے ہیں جب یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ کسی نے بھی ان کی معاملات کو دیکھ کے مانا تو ہے، لیکن یہ کہ کسی نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا، اور بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب معاملہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تیار کیا گیا، ایندھن اکٹھا کیا گیا، اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے۔ تو کہہ رہے تھے کہ تم خود چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں جاؤں بھائی، کون ایسا آدمی ہے جو کہے جی ٹھیک ہے میں آگ کے اندر کود جاتا ہوں، غلطی بھی کوئی نہیں، قصور بھی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ کرتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا آلہ تیار کرتے ہیں کہ جس میں ڈال کے ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔
تو دارمی شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جرد عن الثیابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے کپڑوں کو ان بدبختوں نے اتار دیا، رسیوں کے ساتھ باندھا ہے۔ ہیزن نامی ایک انجینئر تھا، اس نے اس وقت منجنیق کو تیار کیا تھا۔ پہلے زمانے کی توپ وہی تھی کہ اس کے اندر پتھر کو ڈال کے دور تک پھینک دیا جاتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر رسیوں کے ساتھ باندھ کے ڈالا گیا اور پھر اس کے ذریعے سے آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اب جب آگ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا، کہا ہم نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بٹھے سے آگ سے بالکل صحیح سالم باہر آ گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی، اتنی میلوں پھیلی ہوئی آگ ہے، آسمانوں سے بات کر رہی ہے، تو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حضرات نے لکھا ہے کہ رسیاں بھی ڈل گئیں، جلی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے ایک بال کو بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اس کے بعد فرمایا سلامتی والی، ٹھنڈی اتنی نہ ہو جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سردی لگنا شروع ہو جائے، تو اس لیے فرمایا سلامن، سلامتی والی ہو جا کہ معتدل ہو، نہ ان کو گرمی محسوس ہو اور نہ ہی ان کو سردی محسوس ہو۔ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے پہ کیا بھائی قادر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ باپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ تیرا رب بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے بارے میں تدبیر کرنے کا، یعنی ان کو جلانے کی تدبیر کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بس کر دیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ہاتھ پاؤں تھکائے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کے راکھ نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کو کچھ حاصل ہوا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، ولوطن یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ولوطن الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور لوط علیہ السلام جو کہ ان کے سگے بتیجے تھے، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے جہان والوں کے لیے۔ اس زمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، شام کا علاقہ ہے۔ اس وقت اردن، لبنان، موجودہ شام اور اسرائیل، یہ چاروں کے چارے علاقے اس وقت شام ہی کہلاتے تھے، لیکن بعد کے غیر مسلم بادشاہوں نے ان کو تقسیم کر دیا الگ الگ ٹکڑوں میں، اور اس قدر وہ اس میں کامیاب رہے ہیں کہ ان کے جو بادشاہ ہیں ان چاروں علاقوں کے، جو مسلمان ہیں آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپس میں صلح، کافروں کے ساتھ صلح کر لیں گے لیکن آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس قدر مسلمانوں کو غیر مسلموں نے توڑا ہے، اور ان کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے غیر مسلم ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے نکلے ہیں، ہجرت کی ہے، تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ اب ایک تو یہ کہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ علاقے کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ اب اس ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سے انعامات سے دنیا کے اندر نوازا ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ امتحان میں پاس ہوئے تو انعام اللہ نے کیا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اور ہم نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، یعقوب یہ پوتے ہیں، فرمایا انعام میں۔ عربی زبان میں نافلہ کا معنی ہوتا ہے زیادتی کا معنی آتا ہے۔ نفلوں کو نفل بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فرضوں سے زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، آپ نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد نہیں دی بلکہ اولاد کے بعد اللہ نے پوتا بھی دیا، اور اتنی دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ تو حضرت سورہ ہود آیت نمبر 72 میں ہے
کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ہے تو اس وقت وہ کہنے لگی یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے، بے شک البتہ یہ تو عجیب بات ہے۔ اس وقت اماں جان کی عمر 99 سال تھی، ایک کم 100 سال۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی کتنی عمر تھی بھائی؟ 100 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ کیا آپ اتعجبین من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تعجب کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنی طرف دیکھتی ہوں کہ میں اس وقت کیا ہو گئی ہوں بھائی، بوڑھی ہو گئی ہوں، عام طور پہ اس عمر میں بچہ نہیں ہوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نیک۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہے، پیغمبر سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ان کے پاک دامنی کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، باپ پہلے سے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے 2 بیٹے دیے، اسماعیل علیہ السلام ایک بیوی سے اور یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دوسری بیوی سے۔ اب یہ دونوں نبی ہیں، یعنی باپ بھی نبی، دونوں بیٹے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اور ان کے بعد اللہ نے یعقوب پوتے عطا فرمائے، وہ بھی کیا ہے؟ نبی ہیں۔ اور ان پوتے کا پھر آگے بیٹا ہوا یوسف علیہ السلام، وہ بھی کیا ہے؟ نبی۔ یہ سارے کی ساری لڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے۔ اللہ فرمارے وجعلناہم ائمہ، اور بنایا ہم نے ان کو امام اور پیشوا، یعنی صرف اولاد نیک نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت اور اسی طرح نبوت کے عہدے پہ فائز فرمایا ہے۔ یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے مطابق، اپنے حق میں نیک، دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، خود بھی نیک تھے اور لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کے بعد یعنی بہت سارے انعامات سے نوازا۔ پہلے نمبر پہ اولاد دی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو نیک بنایا، یعنی نبوت اور نبی عطا بنایا ان کو۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، خود بھی اچھے کام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اللہ نے ہدایت کی تھی، خود بھی پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی اس بات کی طرف بلاتے تھے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ صرف ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ بت پرستی کا عروج تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگ کہتے کہ ہمارے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، صابی بھی، مشرکین بھی کہتے تھے ہمارے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اور ان کے آگے جو نسل میں پیغمبر بھیجے، اللہ نے سب کے نام لینے کے بعد فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ کس کی عبادت کرنے والے تھے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ مشرک کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے ہم مشرک ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ بھی ایسے تھے، یعنی ایسی نسبت کرنا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی نفی فرما دی، فرمایا یہ ہمارے لوگ تھے اور ہماری ہی عبادت کرتے تھے اور ہمارے احکامات ہی ہمارے بندوں تک پہنچاتے تھے، کیونکہ ہم نے ان کو نبوت کے تاج پہنائے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔